الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا درس مشکات کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ مشکات شریف حدیث پاک کی ایک مشہور و معروف کتاب ہے۔ اس کا جو ہمارا چیپٹر جس کا ہم درس سننے اور کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں وہ ہے کتاب الآداب، جس میں روزمرہ کے معاملات سے متعلقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت احادیث طیبہ ہیں، جس میں ہمارا جو چیپٹر ابھی چل رہا ہے وہ باب السلام چل رہا ہے، جس میں سلام کرنے کا بیان ہے کہ سلام کس کو کرنا ہے، کس کو نہیں کرنا، سلام کرنے کے کیا فضائل ہیں، کیا برکات ہیں۔ آج جو حدیث پاک بیان کی جائے گی وہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلس فیہ اخلاط من المسلمین والمشرکین عبادۃ الاوثان والیہود فسلم علیہم۔ فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ایسی مجلس پر گزرے کہ جس میں مسلمان بھی موجود تھے، مشرکین بھی موجود تھے جو بتوں کے پجاری تھے، یہودی بھی موجود تھے، اس طرح غیر مسلم بھی موجود تھے، لیکن مسلمان بھی وہاں پر موجود تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو سلام فرمایا۔ تو یہاں پر شارحین نے یہی لکھا ہے کہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلمانوں کو سلام کیا کہ اگر کسی جگہ مسلمان بیٹھے ہوں تو اگرچہ وہاں پر کفار بھی موجود ہوں تو ایسا نہیں کہ سلام کرنا وہاں منع ہوگا، بلکہ آپ مسلمانوں کو ذہن میں رکھ کے ان کی نیت کر کے تو ان کو سلام میں پہل کر سکتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، فرمایا ایاکم والجلوس بالطرقات، فرمایا کہ رستوں میں بیٹھنے سے بچو۔ ہمارے ہاں اب بھی ویسے بعض جگہ پر یہ ماحول ہوتا ہے، سوسائٹیز وغیرہ میں تو نہیں ہوتا، لیکن عام گلی محلوں میں تو شاید اب بھی ہوتا ہے کہ باہر رستے میں کھڑے ہوتے ہیں، وہاں پہ لوگ بیٹھ جاتے ہیں لڑکے وغیرہ۔ پہلے تو یہ بہت زیادہ معمول تھا، کیونکہ بیٹھ کے اتنی زیادہ وہ عام نہیں ہوتی تھی کہ جس میں ڈرائنگ روم یا جہاں پہ بٹھانے کا انتظام موجود ہو۔ وہ دوست یار ملنا ہوتا تھا تو وہی رستے میں ہی بیٹھ کے ہوتی تھی، یا بعض جو قریبی دوست ہوتے تھے یا محلے دار ہوتے تھے تو وہ ان سے پھر روزانہ ہی ملنا گلنا ہے تو وہ پھر رستے میں بیٹھنے کا سلسلہ ہو جاتا تھا۔ آج کل شاید اتنا سلسلہ یہ نہیں ہے، لیکن اب بھی بعض جگہ پہ ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا کہ رستے میں بیٹھنے سے بچو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فیہا، کہ ہمیں رستے میں بیٹھنا نا ضروری ہوتا ہے، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، وہاں پہ ہم اپنی گفتگو کر لیتے ہیں، باتیں کر لیتے ہیں، ورنہ اس کے بغیر کہیں موقع نہیں مل پاتا کو۔ اور بیٹھک گھروں میں اس وقت کے گھر تو اور زیادہ مختصر ہوتے تھے، ایک یا دو کمروں پر مشتمل گھر ہوتا تھا، تو وہاں پر مہمان کو بٹھانا یا گفتگو کرنا وہ بھی اگر کثرت کے ساتھ ہو تو بڑی آزمائش والا سلسلہ ہوتا تھا۔ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں بیٹھنا ضروری ہوتا ہے کہ ہم گفتگو وغیرہ کر لیتے ہیں، اس کے علاوہ ہمیں موقع نہیں ملتا۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلَّا الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوا الطَّرِيقَ حَقَّهُ، فرمایا کہ اگر تم اس کا انکار کرتے ہو، نہیں تمہارے لیے بیٹھنا ضروری ہی ہے، تم بیٹھے بغیر رہ نہیں سکتے، تمہارا بیٹھنا ضروری ہے، اس کے بغیر تمہیں چارہ نہیں ہے، تو پھر اگر رستے میں بیٹھنا ہے تو رستے میں بیٹھنے کا حق ادا کرو۔ تو اگر ہم میں بھی کہیں بیٹھنے کا موقع ملے رستے میں یا کسی جگہ بیٹھنا پڑ جائے تو اب رستے کا حق کیا ہے؟ ہمارے ہاں بعض جگہ کھانے پینے کی ایسی چیز اپنا جہاں ریسٹورنٹ وغیرہ ہوتے ہیں، بعض اوقات بیٹھنے کا سین رستے میں ہی ہوتا ہے یا باہر کہیں ہوتا ہے، تو اگر وہ رستے کی اس کیٹیگری میں آتا ہے یا وہی تھڑا چھڑا جس کو آپ کہہ لیں کہ جہاں باہر لوگ بیٹھ جاتے ہیں، تو اگر بیٹھنا ہے تو پھر اس کا حق کیا ہے، اس کا حق ادا کرو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وما حق الطریق، رستے کا حق کیا ہے کہ اگر ہم رستے میں بیٹھتے ہیں تو ہم اس کا حق کس طرح ادا کریں؟ فرمایا غض البصر، پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اپنی آنکھوں کو جھکاؤ۔ اب رستے میں ہر آنے جانے والی کو دیکھ رہے ہیں تو وہ پھر رستے کا حق نہیں ہے، ایسا بندہ اس بات کا حقدار نہیں کہ وہ رستوں میں بیٹھے اور ماؤں بہنوں پر جو نا وہ نگاہیں رکھے۔ تو یہ پہلی بات ارشاد فرمائی کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو، اگر رستے میں کہیں بیٹھنا پڑ جائے تو نگاہوں کو جھکا کے رکھو۔ وکف الاذی، تکلیف کو دور کرو۔
رستے میں کوئی تکلیف پہنچانے والی چیز ہے تو تم اگر بیٹھے ہو تو لوگوں کے آنے جانے میں اگر وہ تکلیف کا سبب بن رہی ہے وہ چیز تو اس کو دور کر کے ہٹاؤ تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچے، یہ رستے کے حقوق میں سے ہے۔ ورد السلام، اگر کوئی گزرنے والا تمہیں سلام کرے تو پھر سلام کا جواب دو۔ والامر بالمعروف، نیکی کا حکم دو، اگر تمہیں رستے میں کوئی غلط کام نظر آتا ہے، اسی تھڑے کے قریب جہاں بیٹھے ہو، جہاں بیٹھنے کا سلسلہ ہے اس کے قریب اگر کوئی غلط کام یا آپس میں کوئی غلط کام کرتا ہوا نظر آتا ہے تو اچھی نیتوں کے ساتھ اس کو نیکی کا حکم دو۔ والنہی عن المنکر، اور بری بات سے منع کرو، بھلائی کا حکم دینا ہے اور بری بات سے منع کرنا ہے، سلام کا جواب دینا ہے، آنکھوں کو جھکانا ہے اور تکلیف دہ چیز کو دور کرنا ہے۔ ایک اور روایت ہے اس میں یہی قصہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کیا گیا، تو وہاں پہ ان الفاظ کا ایک مزید اضافہ ہے کہ ارشاد السبیل، کہ رستے میں اگر بیٹھنا ہے تو مسافر کو بھی رہنمائی کرو، کہ اگر کوئی گزر رہا ہے اور اس کو رستے کا نہیں پتہ، وہ تمہیں پوچھ لیتا ہے کہ میں نے کہاں جانا ہے تو اس کی رہنمائی کرو کہ فلاں جگہ جانا ہے تو اس کا یہ رستہ ہے، فلاں جگہ جانا ہے تو اس کا یہ رستہ ہے۔ تو یہاں پر بھی وہ ایک بات کرتے کرتے ذہن میں چیز آ رہی ہے کہ بعض اوقات رہنمائی غلط ہو جاتی ہے، کراچی والے لاہور والوں پہ ڈالتے ہیں، لاہور والے کراچی والوں پہ ڈالتے ہیں، کراچی جاؤ رستہ پوچھو لفظ ہی کوئی نہیں، کراچی والے کہتے ہیں لاہوریا کو رستہ پوچھو تو لفظ ہی کوئی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ یہ چیز ویسے لازمی ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ رستہ تب بتانا چاہیے جب پتہ ہو۔ ہمارے ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ایک معمول کی بات ہوتی ہے کہ میرے سے رستہ پوچھا تو میں آنسر کیوں نہ کروں، اس طرح تو جناب وہ یہ بےزتی والا معاملہ ہو جائے گا، میرے سے رستہ پوچھا میں لاہور کا ہوں اور میں رستہ نہ بتا سکوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو پھر کسی نہ کسی رستے پہ اس کو لگا دیتے ہیں، وہ بیچارہ پھر گھومتا ہی رہتا ہے، اپنی منزل تک نہیں پہنچ پاتا۔ تو لہذا اس لیے رستہ اگر بتانا ہے تو وہی بندہ بتائے جس کو معلوم ہے، جس کو کنفرم نہیں ہے وہ رستہ نہ بتائے، پہلے بات سمجھے پھر بتائے۔ یہ تو کئی دفعہ کے تجربات ہو سکتا ہے، آپ کے ساتھ بھی ہوئے ہوں، ہمارے ساتھ بھی ہوئے ہیں کہ بعض اوقات رستہ پوچھتے ہیں، جانا ادھر کو ہوتا ہے، اے جی سیدھا جانا ہے جی ادھر سیدھا، وہ سیدھا کہیں اور ہی بندہ پہنچ جاتا ہے، وہ جہاں جانا ہوتا ہے وہاں پہنچتا نہیں ہے۔ تو یہ اس چیز کا بھی جو ہے نا وہ خیال کرنا چاہیے، یعنی ایک رستہ بتانے میں بھی رہنمائی کرنے میں جو ہے نا وہ ایک کھلی اور صاف بات ہونی چاہیے۔ بعض اوقات لوگ پوچھتے ہیں بھائی فلاں جگہ کتنی دور ہے، اے بس نیڑے ہی ہے، وہ نیڑا تقریباً جو ہے نا وہ گھنٹے کے پاس ہی ہوتا ہے۔ تو یہ پوری بات مکمل بتانی چاہیے۔ اگر رستے کا پتہ ہے کہ یار یہ فلاں جگہ اس نے جانا اور وہ پوچھ رہا ہے تو مکمل اس کی رہنمائی ہو تاکہ ہم اس کا واقعی حق ادا کرنے والے ہوں، کوئی ہماری وجہ سے پریشانی کا شکار نہ ہو جائے۔ تو فرمایا رستے کے حقوق میں سے ایک بات ایک دوسری روایت میں آئی کہ مسافر کو رستہ بتانا۔ ایک اور روایت میں یہی پورا قصہ بیان ہوا اور وہاں پہ الفاظ کا کچھ اضافہ ہے کہ تغیث الملہوف، اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے، کوئی پریشانی میں مبتلا ہے تو اس کی مدد کرنی ہے۔ رستے میں اگر بیٹھنا ہے اور تمہاری نظروں کے سامنے کوئی پریشان اگر ہو جاتا ہے، کسی کو کوئی پریشانی لاحق ہو جاتی ہے، مصیبت آ جاتی ہے، وہ اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ کا معاملہ یا کچھ ایسا ہو جاتا ہے، کسی کو چوٹ آ جاتی ہے تو وہاں پر اس کی تم نے مدد لازمی کرنی ہے۔ وَتَحْدُ الدَّالِ، اور فرمایا کہ جو بھولا ہوا ہے اس کو ہدایت کرنی، یعنی جو رستہ بھول گیا، یہ بھی تقریباً وہ ملتی جلتی بات ہے، تھوڑا بہت ہی فرق ہوگا کہ ایک تو یہ ہے کہ جو مسافر ہے وہ رستہ پوچھ رہا ہے اس کو رستہ بتانا، پچھلی روایت میں یہ تذکرہ ہوا۔ یہاں پہ ہے کہ جس کو رستے کا تو پتہ لیکن وہ کہیں بھٹک گیا ہے، جانا اس نے ادھر تھا وہ کہیں اور پہنچ گیا، تو اس کو پھر وہ رستے کی رہنمائی لازمی کر دی جائے۔ تو یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ رستے کے حقوق جو ہے وہ بیان فرمائے ہیں۔ تو لہذا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کے مطابق اولاً تو رستوں میں بیٹھنا ہی نہیں چاہیے، اگر آپ بیٹھے ہیں تو رستے کے حقوق کی ادائیگی جو ہے وہ لازمی ہو۔ وہ حقوق میں ایک دفعہ دہرا دیتا ہوں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ نگاہوں کو جھکانا، اور یہ رستے میں بھی ضروری ہے، اس کے علاوہ بھی ضروری ہے۔ تکلیف دہ چیز کو دور کرنا، یہ بھی اگر رستے میں آپ کہیں جا بھی رہے ہیں تب بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اگر کسی کے لیے کوئی تکلیف دہ چیز ہے تو اس کو دور کر دینا چاہیے۔ سلام کا جواب دینا، جو ہمارے چیپٹر سے متعلقہ یہ بات آئی، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا، اور مسافر کو رستہ بتانا، کسی مصیبت زدہ کی مدد کرنا، اور آخر میں فرمایا بھولے ہوئے کو راہ دکھانا۔ تو لہذا یہ چند ایک چیزیں ہیں کہ اگر رستے میں بیٹھنا ہو تو ان چیزوں کو پیش نظر رکھا جائے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اے مالک و مولا، جو کچھ سنا اسے یاد رکھ کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما، ایمان کی سلامتی ہم سب کو عطا فرما، دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔